میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے 2 بہنیں عطا فرمائیں، 2 بہنیں، اور انہوں نے اس کا حق ادا کیا، حق کہ بھائی بہنوں کا حق مار جاتے ہیں، ماں باپ کی وراثت میں سے بہنوں کو نہیں دیتے، یہ ایسے ہی حرام ہے جیسے شراب بیچنا حرام ہے، جیسے سود کھانا حرام ہے، ایسے ہی بہنوں کا حق کھا جانا ایسے ہی حرام ہے جیسے چوری حرام ہے۔ یہ بہنوں کا چور ہے، اس کی چوری کی جس کے ساتھ مل کے ایک چھاتی کا دودھ پیا، ایک تھالی پیالی میں کھایا اور پیا، ایک چھت تلے جس کے ساتھ زندگی گزاری، یہ اس کی چوری کر گیا ہے۔ جس نے اپنی بہنوں کا حق مارا اس کا رزق حرام ہو گیا۔ میں اپنے استاد صاحب کی خدمت میں جن سے میں نے تفسیر پڑھی، شہد لے کر گیا، 76-77 کی بات، برائمنڈ مرکز میں ہی مدرسہ ہے، مولانا جمشید صاحب۔ میں نے کہا حضرت یہ شہد لایا ہوں۔ کہاں سے لائے ہو؟ کہا جی میرے اپنے باغ کا ہے۔ میں نے کہا میں نے خود توڑا، باغ میں لگا تھا آم کا۔ میں نے کہا جی میرے اپنے باغ کا ہے۔ تو مجھ سے فرمایا تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا؟ ایک شہد کی بوتل اس وقت 10 روپے کی آ جاتی تھی۔ اور کتنا گہرا سوال کیا، یہ نہیں کہا ماشاءاللہ جزاک اللہ، یہ نہیں کہا تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا؟ اگر دیا تھا پھر تو یہ شہد حلال ہے، اور اگر نہیں دیا تھا تو سارا ہی حرام ہے، تو میں نہیں لوں گا، یہ مطلب تھا۔ ہاں بھائی تیرے ابا نے بہنوں کو زمینوں میں حصہ دیا تھا؟ میں نے کہا جی شکر ہے میرے ابا کی بہن ہی کوئی نہیں، ہوتی تو کوئی نہ دیتے، صرف 2 بھائی تھے، ساری جائیداد 2 بھائیوں کی، بہن تھی ہی نہیں ان کی۔ میں نے کہا اچھا تو تیرے دادا نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا؟ میں جمعیا ہی کوئی نہ ہوں، اس لیے میرے کو کی پوچھی جانا، میرے جمن تو پہلے دی گل نہ پوچھو میرے کو۔ تو پھر ہنس پڑے کہ اچھا ادھر رکھ دو۔ تو میرے نبی نے فرمایا جس نے بہنوں کو حصہ دیا، جس کو اللہ نے 2 بہنیں دی، اس نے بہنوں کا حق دیا، اور شادی کے بعد بھی ان کے سر پہ ہاتھ رکھا تو اس پہ جنت واجب ہو گئی۔ پھر یہ بیٹی سے بہن، بہن سے بیوی۔ پھر میرے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور میرے نبی نے فرمایا جو یہ چاہے اس لوگ کا مسلمان کہ وہ جنت میں میرے گھر کے قریب گھر بنا لے تو وہ 2 کام کرے، ایک اپنے اخلاق اچھے کرے، ایک اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرے، تو اس کا گھر میرے گھر کے قریب ہو جائے گا۔ تہجد پڑھے، جہاد کرے، تبلیغ کرے، ذکر کرے، مراقبہ کرے، یہ نہیں فرمایا، کہ وہ 2 کام کرے، ایک اخلاق اچھے کرے، ایک بیوی سے اچھا سلوک کرے۔ یہ بیوی سے اچھا سلوک بھی تو اخلاق میں آتا ہے، اس کو الگ کیوں کہا ہے؟ کہ بہت سے لوگ باہر بڑے اخلاق والے ہوتے ہیں اور گھر میں بیویوں کے ساتھ بڑے بدتمیز ہوتے ہیں، اور ہمارے ذمہ داروں میں عام ہے یہ حدیث۔ ایسے میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ میرا سارا خاندان، میرا معاشرہ جو ذمہ دار معاشرہ ہے، وہ باہر ڈیرے دار ہیں، ذمہ دار ہیں اور بڑے سخی ہیں، بڑے مہمان نواز ہیں، لیکن گھر میں اتنے ہی بدتمیز ہیں۔ بیویوں سے ایسے سلوک کرتے ہیں جیسے نوکرانیاں، بیویوں کے ماں باپ کو ایسے گالیاں نکالتے ہیں جیسے انہیں گالی دینا ثواب کا کام۔ تو اس لیے اس کو الگ ذکر کیا کہ جو یہ چاہے جنت میں میرے گھر کے قریب گھر بنائے۔ کون نہیں چاہتا؟ تم چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا 2 کام کرو، ایک اخلاق اچھے کرو، ایک اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرو۔ پھر بیویوں کو بھی سمجھایا، برابری، توازن قائم کیا ہے کہ اگر میری شریعت میں سجدہ ہوتا تو میں بیوی سے کہتا خامن کو سجدہ کرے۔ ایک عورت نے پوچھا یا رسول اللہ میری شادی ہو رہی ہے، میرے خامن کا میرے اوپر کیا حق ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا تیرے خامن کے جسم پہ پھوڑے پڑ جائیں، پھوڑے ہو نکل آئیں، اور پھوڑوں میں پیپ پڑ جائے، اور تو زبان سے چاٹ چاٹ کے اس کے زخم صاف کرے تو بھی تو نے خامن کا حق ادا نہیں کیا۔ لو ان المرأة صلت خمسها صامت شهرها حسنت فرجها اطاعت بالها دخلت من ای ابواب الجنت شاءت۔ میرے نبی نے فرمایا جس عورت نے 5 نمازیں پڑھی، رمضان کے روزے رکھے، خامند کی اطاعت کی اور بدکاری نہ کی،
عزت میں خیانت نہ کی، تو جب وہ آئے گی تو جنت کے 8 دروازے کھل جائیں گے، اللہ فرمائے گا جدھر سے چاہ چلی جا، جنت تیرے لیے ساری حلال ہے۔ یہی عورت ماں کے روپ میں تبدیل ہو جائے تو میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے مصلی پر ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا اور ادھر سے میرے گھر کا دروازہ کھلتا اور میری ماں کہتی بیٹا محمد، تو میں اس کی خاطر نماز توڑ دیتا، میں کہتا اماں جی حکم، میں پھر پڑھوں گا۔ آپ نے فرمایا میں جنت میں گیا تو میں نے قرآن کی تلاوت سن، میں نے پوچھا یہ کون تلاوت کر رہا ہے؟ مجھے کہا گیا یا رسول اللہ یہ حارثہ بن نعمان ہے۔ میں نے کہا حارثہ؟ وہ تو مدینے میں بیٹھا ہے، ابھی مرا تو نہیں ہے کہ جنت میں اس کی تلاوت گونجے؟ تو ان فرشتوں نے کہا یا رسول اللہ ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ اللہ نے خوش ہو کر حکم دیا ہے حارثہ جب قرآن پڑھے ساری جنت کو سناؤ۔ کذالکم البر کذالکم البر، میرے نبی نے کہا ماں باپ کی خدمت یہی ہوتی ہے، یہی ہوتی ہے۔ السلام علیکم۔ اگر اس ویڈیو سے آپ کے ایمان کو تازگی ملی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں اپنے ساتھیوں اور دوستوں کے ساتھ، اور ہاں یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔